میں نے اپنے چچے تائے بہت سے ہیں ارد گرد، ان کے رشتہ داروں کو چھوڑا، پھپھیاں، خالہ، ماموں، دوجے تیسرے سب کو چھوڑا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بہت زیادہ مطمئن اور پرسکون اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 سال گزرنے کے بعد یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، ورنہ بے شمار لوگ جو ہیں میرے اہل خانہ، میرے دیگر، میرے آباء و اجداد، وہ مر کھپ گئے حالت کفر۔ میں جب بھی عبدالقیوم بٹ صاحب سے ملتا، ہم ود فیملی ان کے گھر میں جاتے یا ان کو اپنے ہاں بلاتے، تو میں مرزا قادیانی کی اس کی اپنی کتابوں سے اس کی ساری حقیقت، اس کے غلیظ عقائد کہ اس نے اللہ رب العزت کی شان میں جو گستاخیاں کیں، انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیں، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، قرآن و سنت کے خلاف جو اس نے معاذ اللہ باتیں کیں، تو ہم یہ ساری حقیقتیں ان کی کتابوں سے ہی انہیں کھول کھول کے جب بتاتے تو اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کے دل کی گرہیں کھلیں، انہوں نے سمجھا، واقعی دیکھا کہ یہ تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جس کو مسلمانوں کو کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو نکالنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور معاذ اللہ انہیں مرتد کرنے کے لیے اس فتنے کو انہوں نے کھڑا کیا۔ الحمدللہ انہوں نے اس ساری بات کو سمجھا، انہوں نے خود سے دیکھا، خود بہت سینئر لائر ہیں، تو اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ مثلا یہ اس جماعت کے ڈیمانڈ دو ہیں اپنے ماننے والوں سے، دو ڈیمانڈ ہیں۔ ایک، زیادہ سے زیادہ چندہ دو۔ اوپر جو حیاب سے ان کے نزدیک سب سے جو عزیز ہے، قریب ہے، اچھا ہے، اسلام میں تو ہے نا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، جو اوپر سے آرڈر آئے اس کی سب سے زیادہ عطایت کرے۔ میں تو یہی کہتا ہوں قادیانیوں کو بھی کہ غور کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، لکیر کے فقیر نہ بنیں۔ سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، آپ کو یا آپ اگر نہیں تو آپ کی نسلوں کو قادیانیت کو چھوڑنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، دائرہ اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ کیوں ایک فیملی کے یرغ مال بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں دیکھ لیں، قادیانیت جو ہے سسک رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی ایک شخص قادیانی ہوا؟ تو یہ اس قسم کی کئی چیزیں آتی ہیں، تو غور و خوض کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایمان جو ہے اگر فرض کریں آپ کسی کی کل ڈیتھ ہونی ہے، آج وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کا بھلا ہو جائے۔ 19/11/2017 کو میں نے اور میرے فیملی میں کچھ فیملی ممبران نے اس بات کا اقرار کیا اور اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو بھی اس کے برعکس قادیانیت ہو یا کوئی اور، جو کسی بھی شکل میں اس کی کوئی اور تشریح کرتا ہے، بروزی نبی یا ذلی نبی، وہ تمام عقائد اور دعوے غلط، جھوٹے اور بے بنیاد۔ تو یہی ایک چیز ہے، ختم نبوت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو شبان ختم نبوت نے ماشاءاللہ یہ جو سیریز شروع کی ہے، 9 مسلمین جو سابق قادیانی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے انٹرویوز پہ مشتمل، تو الحمدللہ یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہے۔ اس کے ذریعے سے باقی دیگر قادیانیوں کو بھی اسلام کی ایک الحمدللہ موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کام ہے۔ اللہ رب العزت شبان ختم نبوت کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔